اور جو ان کا اہتمام نہ کرے تو اللہ جل شانہ پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان پانچوں نمازوں کو تکبیر اللہ کے ساتھ جو 40 دن تک پڑھے گا اللہ جل شانہ قیامت کے دنوں سے دو پروانوں عطا کریں گے، ایک تو جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے باری گا۔ میرے بھائی دوستو، نمازوں کو سیکھنے کے لیے ابھی علم کی ضرورت ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا طریق الجنہ، کہ جو علم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ہم جو علم حاصل کریں پاکی جو ہے پاکی ناپاکی اور جو ہے حلال و حرام ان میں جو تمیز کر سکیں اور اللہ جل شانہ کا احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکوں کا پہچان ہو، کس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک سنت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ذکر کرنے والے بچے ہمارا ذکر کرنے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، ذکر کرنے والے کی مثال وہ زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال وہ مردہ کسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ذکر والا مثال ہے۔ ہمارا اور گاڑی اللہ جل شانہ کے ذکر کرنے والے بچے اللہ کو یاد کرو، اور اگر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے دل میں مجھے یاد کرو گے تو میں آپ کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اور اگر آپ مجھے مجالس میں یاد کرو گے تو میں آپ کو فرشتوں میں مبارک مجالس میں یاد کروں گا۔ آج ہم نے سب کو یاد کیا لیکن اللہ جل شانہ کی ذات کو بلا دیا۔ اصل تو حقدار وہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں جس نے ہمیں آنکھ پاؤں آنکھ ماں سب کچھ اللہ نے عطا کیا، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ایک لقمہ کھانے کا ایک لقمہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کا کرم ہے جو ہمیں کھلا رہے ہیں صبح شام اللہ جل شانہ کو کروڑوں احسانات ہیں، تو ہم نے اس اللہ کو بلا دیا۔ میرے بھائی اس اللہ کو یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے چھوٹوں کی شفقت کرنا ہے، بڑوں کا جو ہے احترام، بڑوں کا ادب اور علماء کرام کا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تینوں خصلتیں نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف لگائی ہوئی تھی، تو میں وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا اور فرمایا سلمان جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے لیے تکیہ رکھ دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں کا اس طرح اخلاق اپنانے والے سب کے حقوق کو جاننے والے بندے اور یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ کہ ہمارا سب کچھ ایک اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا نماز پڑھنا، میرا عبادت کرنا، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے، کسی کے دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اب یہ سارے خصلتیں میرے اندر آپ کے اندر آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کہ اس محنت کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس طرح اللہ جل شانہ نے ہمیں بھی بھیجا ہے کہ یہ اس کام کو کرنے والے ہیں، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھو گے کہ آپ کے پاس کلمے کی دولت تھی، آپ نے آگے کیا کیسے پہنچائے نہیں پہنچایا۔ میرے بھائی دوستو یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، بہت ہی فضیلت والا کام ہے، ہمیں جو شخص اس کو کام کو کرے گا اللہ جل شانہ کا سب مدد اس کے ساتھ جیسے انبیاء علیہ السلام کا اللہ جل شانہ مدد فرماتے اس طرح اس کام والے کی اللہ جل شانہ مدد فرماتے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو کپا کر تاکہ ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے، ہمارا بھی شمار اس کام والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اصل کام تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اصل کام کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم لیکن ایک جو ہے نقل اتار رہے ہیں، اس کے لیے سارے ساتھی انشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے اقدام میں ترتیب ہوتی ہے کہ جن بھائیوں کا 4 مہینے نہیں لگا ہے وہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا، اس کام کو سیکھے اور اس کام کو سیکھ کے اپنی زندگی کا مقصد بنا۔